بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر ایک حق یہ ہے کہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ درود شریف پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اسی لیے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھے، ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے بخیل کہا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور اس کی زبان سے درود پاک نہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہے جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نبی کے اوپر بھیجتے ہیں، اور رحمت سے مراد رحمت عامہ نہیں ہے، یہ خاص رحمت ہے۔ عام رحمت تو سب کے اوپر ہے، اور نہ یہ کہ مسلمانوں کے اوپر، غیر مسلموں پر بھی اللہ کی رحمت ہے، نیکوں پر بھی ہے، بدوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، جنگلوں کے اندر رہنے والے حشرات کے اوپر بھی ہے۔ تو رحمت عامہ تو سب کے اوپر ہے۔ اللہ درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ اپنی خاص رحمت نبی کے اوپر بھیجتے ہیں۔ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے بھی۔ فرشتے کتنے ہیں اس کی کوئی گنتی، یہ لا تعداد ہے، اللہ ہی کو اس کا صحیح علم معلوم ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے کندھے پر دو فرشتے ہیں، سیدھے کندھے پر ایک فرشتہ اور بائیں کندھے پر بھی ایک فرشتہ۔ اچھا، فرشتے ہیں مگر وزن نہیں محسوس ہوتا، اس لیے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ نور کہتے ہیں روشنی کو۔ ہمارے سر کے اوپر 100 نہیں 1000 بلب جلا دو تو وزن کا احساس نہیں ہوگا۔ نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا، روشنی کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور نور کا وزن نہیں ہوتا تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ لکھتا ہے۔ دنیا کے اندر مان لو کم سے کم 7 ارب لوگ ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، تو گویا تقریباً 14 ارب فرشتے انسانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو 14 کروڑ تو یہ ہو گئے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے. جیسے ہمارا خانہ کعبہ قبلہ ہے، اس کا طواف ہوتا ہے، فرشتوں کے طواف کا اور اللہ کا گھر بیت معمور ہے، کعبے کے سیدھ میں ہے. وہاں کا یہ عالم ہے کہ روزانہ عبادت کرنے اور طواف کرنے کے لیے 70,000 ملائکہ روزانہ داخل ہوتے ہیں بیت معمور میں. اور جو ایک دفعہ داخل ہو گیا قیامت تک دوبارہ ایسے فرشتوں کا نمبر نہیں آئے گا. روزانہ نئے 70,000. اب سوچو وہ کتنی تعداد میں ہے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے میدان محشر میں جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر میدان محشر میں لائیں گے. تو 70,000 کو 70,000 سے ضرب دو تو 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں. اتنے فرشتے ہیں. پھر شب قدر کے اندر جو بڑی رات آتی ہے رمضان المبارک کے آخر عشرے میں، فرشتے اتنے اترتے ہیں جبریل امین کی معیت میں کہ ذروں کے برابر. بہرحال غرض یہ ہے کہ فرشتوں کی صحیح تعداد چاہے وہ کھربوں ہو یا اس سے زیادہ، اللہ ہی کو اس کا صحیح علم ہے. تو اللہ بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو. درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجو. ایک حدیث میں آتا ہے من صلی علی واحدۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجا، ایک دفعہ، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ 10 خطائیں معاف کرتے ہیں اور 10 درجے بلند کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے جس شخص نے ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ کے فرشتے 10 مرتبہ دعائے رحمت کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے درود پڑھا تو یہ جو کھربوں فرشتے ہیں یہ ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا اللہ سے کرتے ہیں. اسی لیے امت کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت کے ساتھ بطور خاص جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف کا نذرانہ پیش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص ہلاک ہو، غارت ہو جائے جس کے سامنے آپ کا پیارا نام آئے اور وہ شخص درود نہ پڑھے. ہمارے نبی نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے. درود شریف کی وجہ سے ہمیں توحید کا بھی سبق ملتا ہے کہ جو کچھ ہمیں آپ کو لینا ہو صرف اللہ سے لینا ہے. یہ درود شریف ہمیں سکھا رہا ہے. درود شریف سے ہمیں سبق ملتا ہے. ہم درود میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اللہ کے نبی پر رحمت نازل فرما. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. درود شریف میں ہم نبی سے دعا نہیں کرتے معاذ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنے کی دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں. یہ توحید کا سبق ہمیں درود سے مل رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ رحمت کے محتاج انبیاء علیہم السلام بھی ہیں، نبی بھی رب کی رحمت کے محتاج ہیں. دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، رحمت نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہمیں جو کچھ مانگنا ہو، جو کچھ لینا ہو، جس چیز کی حاجت طلب کرنی ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے کرنی ہے. ہماری درود پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں. نبی کو ہماری درود کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام کھربوں فرشتے کر رہے ہیں.
اور خود اللہ تعالیٰ بھی یہ کام کر رہا ہے، ہمارے درود کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نبی کو رحمت خاصہ سے نوازنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم بھی اللہ سے یہی دعا کریں، اللہ تو وہ کام کرنا ہی ہے، نبی کو نوازنا ہی ہے، لیکن ہم بھی اگر سفارش کر دیں، اللہ سے دعا کر دیں، تو اللہ تعالی ہماری بگڑی بنا دے گا۔ درود شریف پڑھنے سے ہمارا فائدہ، نبی کا فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ یہ سمجھو اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب فقیر ہیں۔ اچھی طرح سن لو، اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں کائنات میں، جتنی مخلوق ہیں، سب کے سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے۔ چاہے اس صف میں نیک ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، شیوخ ہو، یا نبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہیں سب کے سب فقیر ہیں۔ خود قرآن نے کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، سب کے سب منگتے ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو۔ اس صف میں سب کے سب کھڑے ہیں، نبی بھی فقیر ہیں، چاہے وہ موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو خود کو فقیر کہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک مکہ مارنے سے فرعونیوں کے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ غلطی ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ قاتل کون ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ بھی کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ تو فرعون نے جلادوں کو حکم دیا، گرفتار کرو موسیٰ علیہ السلام کو، سخت سے سخت سزا دیں گے۔ کسی نے جا کر مخبری کر دی، خبر دے دی جلدی سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا عافیت اسی میں ہے کہ آپ جلدی سے مصر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، کیونکہ فرعون نے حکم دے دیا ہے جلادوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر چپکے سے مدین کی طرف نکل گئے، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور، اور راستہ ایسا ہے ننگے پاؤں نکلے، پاؤں میں چھالے آ گئے تھے، اور اس پورے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی جو خوراک تھی وہ درختوں کے پتے تھے، پلے کچھ بھی نہیں تھے۔ جب مدین پہنچتے ہیں تو پانی کے کنویں پر ایک بھیڑ دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، کنویں کا پانی۔ وہیں دیکھا کہ کچھ فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو روک رہی ہے پانی پلانے سے۔ جانور پانی کی طرف لپک رہے ہیں اور وہ دونوں جانوروں کو کھینچ کر روک رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ ایک تو فرعون نے ہی مصر پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہاں بھی وہی ظلم ہے کہ طاقتور کمزور پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچیوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تم دونوں اتنے فاصلے پر کیوں ہو؟ کہا ایسا ہے کہ یہ لوگ طاقتور ہیں، تو جب تک یہ لوگ پانی پلا کر واپس نہیں چلے جاتے اس وقت تک میں یہیں کھڑی رہتی ہوں۔ جب یہ لوگ پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو ہم بھی اپنی بکریوں کو، جانوروں کو بچا کھچا پانی پلا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، جوش میں اٹھے، اور وہ جو طاقتور جوانوں کی ایک ٹیم تھی سب کو چیرتے ہوئے کنویں پر پہنچ گئے۔ لوگ بھی مرعوب ہو گئے ان کی طاقت کو دیکھ کر، بھاری بھرکم ڈول تھا، اکیلے پانی کھینچ کر باہر نکال آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان دونوں بچیوں کے، بکریوں اور جانوروں کو پانی پلایا۔ دونوں بچیاں اپنے گھر پہ چلے۔ یہ بچیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو بہت بوڑھے تھے۔
تو باپ نے خلاف معمول دیکھا تو پوچھا کہ آج پہلے کیسے آ گئی؟ تو بچی نے ساری باتیں بتائی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کی چھاؤں میں آئے اور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے۔ اے اللہ، اس وقت بھوک بھی تھی، تھکاوٹ بھی تھی، پاؤں میں چھالے بھی آ گئے تھے۔ اے اللہ، اس وقت اپنی طرف سے جو بھی خیر تو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، مجھے ضرورت ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف روٹی کا سوال کیا ہے، آج روٹی پکانے والی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو فقیر بنا کر تو دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ نوازنے میں کمی نہیں کرے گا۔ تو میرا مقصد پورے واقعے کی تفصیل بتانا نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقیر کہہ رہے ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بے شک تمام انبیاء اسی لسٹ میں ہیں، سب کے سب اللہ کی ذات کے علاوہ فقیر ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک فقیر دوسرے فقیر سے اگر مانگتا ہے کچھ تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ فقیر فقیر کو کیا دے گا؟ ایک قیدی دوسرے قیدی سے مدد مانگے تو ایک قیدی دوسرے قیدی کیا مدد کر؟ سب کے سب محتاج ہیں، قید خانے میں سب کے سب محتاج ہیں، فقیر ہیں، مجبور، بے بس، بے اختیار ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو کس سے مانگنا چاہیے؟ صرف ایک اللہ کی ذات سے، جو غنی ہے، بے پرواہ ہے، جو محتاج نہیں ہے، تنگ دست نہیں ہے، جو حی القیوم ہے، زبردست ہے، پاورفل ہے، اسی سے ہر انسان کو مانگنا چاہیے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، انسان اپنا جائزہ لے۔ کہیں ہم مسلمان ہو کر بھی تو شرک نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر بھی کہیں ہم مشرک تو نہیں۔ شرک کہتے ہیں ساجھا کرنے کو، کسی کو ساجھا کرنا، شریک کرنا، اور مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والا، ساجھا کرنے والے کو۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اگر کسی نے شریک کر لیا تو وہ پکا کافر ہے، مشرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرکا میں سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو ملاوٹ والی عبادت پسند نہیں ہے، اور مشرک یہ کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ شرک ایسی گندگی ہے، ایسی نحوست ہے کہ جو اس گندگی میں پڑ گیا ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ سورہ نوح میں 5 بتوں کا نام لیا گیا ہے، ود، سوا، یعوس، یغوس اور نصر۔ یہ در حقیقت 5 اللہ کے نیک برگزیدہ لوگ تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ، اور 5 کی الگ الگ مجلسیں لگتی ہوگی۔ جب 5 کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، عبادت تو ہم اللہ ہی کی کریں گے، لیکن یہ جو 5 بزرگ گزرے ہیں، ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، ان کا ایک مجسمہ بنا لیتے ہیں، ایک تصویر، ایک مورتی قائم کر لیتے ہیں اور اس کو اس کی اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں ذوق شوق پیدا ہوگا عبادت کرنے کا۔ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا اور ایسا ہی ہوا۔ پھر جب ان لوگوں کا بھی انتقال ہو گیا، نئی نسل آئی، تو نئی نسل کو معلوم نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ شیطان نے کہا
کہ تمہارے آباء و اجداد اور اسلاف انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بس وہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا ہے، اور عرب کے اندر اس کی ابتدا عمرو بن لحی الخزاعی ملعون نے کیا ہے۔ یہ شخص کسی کام سے ملک شام گیا، وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں پوجتے ہو؟ کہا کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے بارش برسواتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے ہم دعائیں کراتے ہیں تو فتح ہو جاتی ہے۔ عمرو بن لحی کو بڑا پیارا لگا، کہا ایک بت مجھے بھی دے دو، میں جا کے حرم کعبہ میں رکھ دیتا ہوں۔ تو ملک شام سے ایک بت اٹھا کر لایا اور عمرو بن لحی الخزاعی نے حرم کعبہ میں رکھ دیا، اور یہ بعد میں متولی بھی بن گیا، انچارج بن گیا یہ حرم شریف کا۔ اور چونکہ حرم کعبہ نہ صرف مکہ والے بلکہ پوری دنیا کا مرکز اس وقت بھی تھا، بالخصوص سعودی عرب کا تو تھا ہی، تو اس طرح سے دھیرے دھیرے چونکہ یہ متولی بھی تھا، حرم میں ایک بت لا کر رکھا اور لوگوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پورے عرب کے اندر بت پرستی عام ہو گئی، اتنا عروج پکڑا کہ عرب کے لوگ کہیں صحرا میں بھی جاتے اور کوئی خوبصورت سا پتھر بھی نظر آتا تو اسے بھی خدا کا درجہ دے دیتے، اتنا عروج پکڑا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا، سر جھکے تو صرف رب کے سامنے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں۔ اللہ کے علاوہ جو سب سے بڑی ذات ہے، آمنہ کے لال در یتیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت کے سامنے بھی سجدہ نہیں ہوا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ ہم یمن شام وغیرہ جاتے رہتے ہیں، وہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے ہم سجدہ کریں۔ اجازت مانگ رہے تھے صحابہ سجدہ کرنے کے لیے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ اگر کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت ہوتی، کسی کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا، عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ سوچو، اللہ کے علاوہ نبی کے سامنے بھی، جو تمام انبیاء رسول کے سردار ہیں، اس شخصیت کے سامنے بھی ہم سجدہ نہیں کر سکتے، ان سے نہیں مانگ سکتے۔ چنانچہ ایسا طریقہ بھی بنا دیا ہے کہ لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں، لوگ ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ مانگنا صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی نماز ہو، فرض، واجب، سنت، نفل، بغیر سجدے کی کوئی نماز ہے؟ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ واحد جنازے کی نماز ہے جس میں سجدہ ہے ہی نہیں، سجدہ نہیں ہے، کیونکہ سامنے لاش ہے، سامنے میت موجود ہے چارپائی پر، لہٰذا اگر کوئی مسلمان سجدہ کرتا بھی میت کو نہیں کرتا، اللہ ہی کو کرتا، لیکن کہیں دیکھنے والا یہ گمان نہ کر لے مسلمان میت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو نماز جنازہ سے سجدہ ہی کو اٹھا لیا۔ تو بتاؤ، جو میت دنیا کے اندر ہے چارپائی پر، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی ہو، اس کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں، سجدہ تو دور، جنازے میں اللہ نے رکوع کو بھی نہیں رکھا، جھکنا بھی نہیں ہے۔ عام آدمی ہو تو ہو، کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو، جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ شخص چلا گیا قبر کے اندر، بتاؤ ہمارے دماغ پر غفلت کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم صاحب قبر سے مانگیں، اولاد کے حصول کے لیے دعا کریں، وسیلے کے لیے دعا کریں، رب کی شفاعت کا انہیں حق دے دیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو کچھ مانگنا ہونا، یہ دنیاوی قوانین نہیں چلتے اللہ کے یہاں۔ اللہ نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے، کھلا رکھا ہے۔ پارسا بزرگ متقی تہجد گزار ہو یا ادنا اور پرلے درجے کا ایک گنہگار شخص ہو،
جسے بھی آنا ہونا رب کے سامنے ڈائریکٹ لے کر فریاد آئے۔ اللہ ڈائریکٹ سنے گا، ڈائریکٹ مدد کرے گا۔ رب کے یہاں پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ مخلوق کی فریاد کو اللہ ڈائریکٹ سننے والا ہے۔ یہی تو توحید کا درس ہے۔ درود شریف سے ہمیں یہی تو سبق مل رہا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور ہم سفارش کر رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جمعہ کے دن خاص طور پر کثرت کے ساتھ اور عام دنوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اگر روضہ اقدس پر حاضری ہوں تو وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سنتے ہیں، اور اگر کوئی دور سے درود بھیجے تو فرشتے مامور ہیں جو ہمارے اور آپ کی درود کو لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی کے لیے مقام وسیلہ اور مقام محمود کی دعا کرنی چاہیے۔ مقام محمود ایک خاص مقام ہے کل محشر کے میدان میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک ہی شخص کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہی ملے گا، اس لیے میرے لیے دعا کرو۔ اسی لیے اذان جب ہو جائے تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ بھی عطا فرما اور مقام محمود عطا فرما۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت سے فارغ ہو جائے۔